سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی جلد صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ جو مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت امامیہ کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعائے خیر کرنے والا نہیں ہے، اور بالعکس اس مجلس اعزاء جلوس اعزاء کے بانیان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت و بلندی و درجات کے لیے صلوات۔ صلی علی محمد۔ فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام حق کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات۔ صلی علی محمد۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار، اشکان حسین ابن علی، خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، توجہ کیجئے گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا، آپ ان سے بات کرو۔ آپ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ اللہ کرنے سے اللہ محبت نہیں کرے گا۔ فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، اس اتباع رسول کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پروردگار نے اپنے لیے معیار محبت و عشق ذات ختمی مرتبت کو قرار دیا ہے کہ جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو ہم شیعان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا مرکز بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ مل کے یہی وجہ ہے ہم جنہیں مانتے ہیں ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے ذات مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں نبی کی وجہ سے کرتے ہیں، جن کی عزت نہیں کرتے نبی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم جن کا احترام کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کا احترام نہیں کرتے ذات رسالت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے سکالرز نے ہمیں یہی تو درس دیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ توجہ ہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ تمام سنی شیعہ بھائی ایک چوک کی تقریر میں سب جمع ہیں، اکٹھے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دوریاں نہیں ہیں، بس تھوڑی سی کمزوری ہے، محبتوں میں کمی ہے، اور عقل مند دانا لوگ وہی ہوتے ہیں جو ابتدا میں ہی ان نفرتوں کو ختم کر دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ میں یہاں ملت جعفریہ کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تمام عالم اسلام کو، تمام مکاتب فکر کو اس مرکزی چوک میں دعوت فکر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ خدا کے لیے مہربانی کریں، اپنی 1.5 مسجد کی دکانداری کو ختم کر کے ذات مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ ذات محمد عربی کی معرفت حاصل کر لو،
سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ 10 محرم کی اسی مقام کے چوک پہ تقریر پہ میں نے عرض کیا تھا، آج ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ بنیادی میرے بھائیوں یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں نے ذات مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ سمجھ میں آ گیا، سارے جھگڑے ختم ہوں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ شیعوں سے تھوڑی سی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کو زیادہ چاہتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، علی کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، حسین زیادہ کرتے ہیں، علی زیادہ کرتے ہیں، منبر حسین کی قسم ہے ہم علی کو بھی نہیں مانتے۔ علی کو اگر مانا ہے تو نبی کی وجہ سے مانا ہے۔ یا علی یا علی، توجہ ہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ ہم اگر علی کو مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم سیدہ کو مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں اپنے باپ کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ کی زبان سے نہیں سنا، ہم نے تو زبان نبی سے یہ جملے سنے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے الفاطمۃ بضعۃ منی۔ کب کہا تھا حسنین نے کہ ہم نانا کی خوشبو ہیں؟ ہم نے حسنین کی زبان سے نہیں سنا، ہم نے تو زبان نبی سے سنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین ریحانۃ آیا، کہ حسن اور حسین میری خوشبو ہیں۔ کب کہا تھا علی مولا نے کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے علی کی زبان سے یہ نہیں سنا، ہم نے تو نبی کی زبان سے سنا ہے۔ اور میرے نبی نے بھی عام مجمع میں نہیں کہا، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں میرے نبی نے یہ بتایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ جیو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ توجہ ہے دوستان محترم، ہم نے اگر علی کو مولا مانا ہے تو نبی کی وجہ سے مولا مانا ہے۔ توجہ سمجھیے، نبی کو سمجھیے۔ مسئلہ یہ کہ پہچانا نہیں ہے، پہچان ضروری ہے، معرفت ضروری ہے۔ توجہ، میں یہاں حاضر ہوا تو مولانا صاحب کے پاس میں سیب لے کے آیا، مثال دے رہا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا، بڑے غور سے مولانا کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ اور میں نے ان کی خدمت میں ایک سیب پیش کیا کہ مولانا یہ ذرا سیب تناول فرمائیں۔ انہوں نے سیب یا کھایا، تناول کیا۔ میں نے کہا کیسا سیب ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ اچھا ذائقہ ہے، بہترین سیب ہے۔ میں نے دوسرا سیب بھی دیا کہ قبلہ یہ بھی تناول فرمائیے۔ قبلہ نے دوسرا سیب بھی تناول فرمایا۔ جب دوسرا سیب کھا چکے تو میں نے پوچھا کہ قبلہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا مولانا پہلے والا بھی اچھا تھا، یہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، بس 19-20 کا فرق ہے۔ بس 19-20 کا ہی فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اچھا اتفاق سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک ہی سیب تھا، میں نے اس سیب کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا مولانا کی قبلہ یہ ذرا چکھیے گا کیسے ہے؟ اچھا ادھر بھی ہاں، ناراض نہ ہو جائیں، اب آپ لوگوں کے انصاف پہ قربان جاؤں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ذرا مجھے مڑنا پڑ رہا تھا تو اس وجہ سے مجھے آسان تھا ان کی زیارت کرنا۔ توجہ کیجئے گا، تو ایک ہی سیب تھا میرے پاس اور میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، مولانا کو دیا۔ اب تو راضی ہے نا؟ تو قبلہ یہ ذرا تناول کے، قبلہ نے مولانا نے سیب چکھا تو تھوڑی کیسا ماشاءاللہ بہت اچھا آلہ، میں نے دوسرا ٹکڑا بھی پیش کر دیا، قبلہ یہ بھی تناول کیجئے۔ دوسرا ٹکڑا نہیں کھایا، میں نے قبلہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا خریت ہے۔ مولانا خریت ہے بھائی، ایک ہی سیب کے تو 2 ٹکڑے ہیں، جیسا پہلا ویسا دوسرا، بھائی جیسا پہلا ویسا دوسرا۔ توجہ کیجئے گا میرے بھائیوں،
اب ذرا سمجھیے گا کیوں میرے نبی نے یہ کہا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ جزاک اللہ یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کیوں کہا تھا میرے نبی نے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، ایک ہی نور کے، یعنی جیسا نبی ویسا ہی علی ہے۔ توجہ، فرق نہیں ہے نبی اور علی میں، ایک ہی نور کے دو حصے۔ کیوں کہا تھا نبی نے کہ فاطمہ میرا جز، یعنی جیسا نبی ویسی فاطمہ؟ کب کہا؟ کیوں کہا تھا میرے نبی نے کہ میں رسالت کا پھول حسنین خوشبو، یعنی خوشبو پھول سے جدا نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی بات دوستان محترم یا نہیں آ رہی ہے؟ نبی معیار ہے، نبی معیار ہے۔ نبی کو سمجھیے میرے مسلمان بھائیوں، آؤ تمام سنی شیعہ بھائی یہاں اتفاق کے ساتھ نبی کی سیرت کو سامنے رکھو۔ میرے نبی کی ظاہری عملی زندگی کے دو پہلو ہیں جو نمونہ عمل ہیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ دو قسم کی زندگی ہے میرے نبی کی۔ کیسی زندگی گزارنی ہے آپ نے؟ جیسے نبی نے زندگی گزاری۔ کیسا معاشرے میں آپ نے رہنا ہے؟ جیسا نبی میرا اس معاشرے میں رہا ہے۔ دو طرح کی زندگی ہے میرے نبی کی، اور یہ نمونہ عمل ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، کون سی زندگی؟ پہلی زندگی میرے نبی کی ہے مکی زندگی۔ اختلاف تو نہیں ہے اس بات میں؟ توجہ ہے؟ مکی زندگی کیسی زندگی ہے؟ جہاں دشمن زیادہ، چاہنے والے تھوڑے، مخالف زیادہ، محبت کرنے والے کم، ایسے ماحول میں میرے نبی نے زندگی بسر کر کے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ یاد رکھنا، جب چاہنے والے تھوڑے ہوں، محبت کرنے والے تھوڑے ہوں، دشمن کثرت میں ہوں، تو اس وقت اپنے سچے مذہب کا پرچار کیسے کرنا ہے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ توجہ ہے دوستان محترم کیا نہیں؟ دوسری زندگی میرے نبی کی وہ زندگی ہے جہاں چاہنے والے زیادہ، محبت کرنے والے زیادہ، پسینے کی جگہ پہ خون بہانے والے زیادہ ہیں، دشمن تھوڑے ہیں۔ ایسے ماحول میں میرے نبی نے زندگی بسر کر کے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ یاد رکھنا، جب چاہنے والے زیادہ ہو جائیں، محبت کرنے والے زیادہ ہو جائیں اور دشمن کم ہوں، تو اس وقت اقلیتوں کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ آج نتیجہ لیجئے گا، پیغام لیجئے گا میرے مسلمان بھائیوں۔ اب پہلی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں، مکی زندگی، جہاں دشمن زیادہ ہیں، چاہنے والے کم ہے۔ ایسے ماحول میں زندگی میرے نبی نے کیسے بسر کی؟ بڑا مشہور ترین واقعہ ہے، اسلامیات کی پرائمری کی کتابوں کے اندر یہ درج ہے، اور کوئی میرا ایسا سننے والا نہیں ہوگا جس نے سکول تو دیکھا ہو اور یہ واقعہ نہ پڑھا ہو۔ توجہ ہے؟ بچوں کو یاد ہے یہ بات، لیکن اگر نتیجہ نیا نہیں ملے تو پھر دعاؤں کا حقدار ہوں۔ میرے نبی مکے کی گلیوں میں تبلیغ فرماتے ہیں۔ ایک گلی سے میرے نبی گزرتے ہیں، وہاں ایک بڑھیا عورت ہے جو میرے نبی پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے۔ بات یاد ہے نا؟ روزانہ میرا نبی وہاں سے گزرتا، روزانہ وہ نبی پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ یہ عمل کوئی 2-4 دنوں کا نہیں ہے، مہینوں پہ محیط ہے یہ عمل۔ روزانہ نبی خدا وہاں سے، روزانہ وہ نبی پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ ہم بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے، یا نبی اللہ، اگر وہ نادان اور جاہل عورت اپنے کرتوت اور عمل سے باز نہیں آ رہی
تو آپ ہی رستہ تبدیل کر لیں۔ میرے نبی رک کے رحمت کل مسکرا کے جواب دیں گے، خبردار اگر ہدایت رستہ تبدیل کرے تو گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ یا علی علی، مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ اگر ہدایت ہی رستہ تبدیل کر لے تو پھر گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ روزانہ نبی خدا وہاں سے، روزانہ وہ نبی پہ کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، نبی خدا وہاں سے گزرے، وہ بڑھیا نہیں آئی۔ چند قدم چلنے کے بعد رحمت کل کے قدم رک گئے۔ فرماتے میرے صحابہ آج وہ بڑھیا نہیں آئی۔ کسی نے کہہ دیا یا نبی اللہ وہ بیمار ہے، کسی نے کہہ دیا یا نبی اللہ وہ بیمار۔ میرے مسلمان سنی شیعہ بھائیوں، اور نبی کی سیرت دیکھو، اور نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں نبی کی سنت دیکھو۔ کہا وہ بیمار ہے کون؟ جو دشمن ہے میرے نبی کی، جو توہین کرتی ہے میرے نبی کی شان میں۔ آج حالت زار یہ ہے کہ آج اپنا اپنے کا ساتھ نہیں دے رہا، بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا۔ جب نبی نے یہ سنا کہ وہ بیمار، فرماتے میرے صحابہ چلو میرے ساتھ، جا کے اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ چلو چل کے اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ آئے دروازے پہ دستک دی، بڑھیا نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا۔ جب چہرہ رسالت پہ نگاہ پڑی، کہنے لگی عبداللہ کے بیٹے آج موقع ملا بدلہ لینے کا۔ آج آپ کو موقع ملا ہے بدلہ لینے کا۔ پیغمبر مسکرائے، کہا بڑھیا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ جب غور سے چہرے کی زیارت کی تو رحمت ہی رحمت نظر آئی۔ پتھر منہ ہو گیا، لوہا پگھل گیا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی عبداللہ کے بیٹے جلدی سے کلمہ پڑھا۔ عبداللہ کے بیٹے جلدی سے کلمہ پڑھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں بڑھیا اتنا جلدی کلمہ پڑھنے پہ اصرار کیوں کر رہی ہو؟ خدا کی قسم جو اس بڑھیا نے جملے کہے ہیں نا، وہ جملے سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہیں۔ اتنا جلدی کلمہ پڑھنے پہ اصرار کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی عبداللہ کے بیٹے آپ کی صداقت کی دلیل مجھے مل گئی ہے، آپ کی صداقت کی دلیل مجھے مل گئی ہے، اس وجہ سے کلمہ پڑھنے میں جلدی کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں بڑھیا میری صداقت کی کون سی دلیل تجھے ملی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی اے عبداللہ کے بیٹے جو سچا نہیں ہوتا اس کا کردار اتنا بلند نہیں ہوتا۔ جو سچا نہیں ہوتا اس کا کردار اتنا بلند نہیں ہوتا۔ آپ کے عظیم کردار نے مجھے متاثر کیا ہے۔ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے، جلدی سے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ توجہ رکھیے گا، اس ایک بڑھیا نے ایک کسوٹی، ایک پیمانہ، ایک معیار ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا، اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار یہ ہے کہ جو سچا نہیں ہوتا اس کا کردار اتنا بلند نہیں ہوتا۔ اس دور میں ہر مسلمان یہ دعویٰ کرے گا میں ہی نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، میں ہی نبی کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہوں، میں ہی نبی کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ یاد رکھنا جو مسلمان یہ دعویٰ کرے تو دیکھنا اس مسلمان کو، اگر اس مسلمان میں آپ کو اخلاق نظر آئے، آپ کو پیار نظر آئے، آپ کو محبت نظر آئے، آپ کو بھائی چارہ نظر آئے، آپ کو یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نظر آئے، آپ کو بیواؤں کا خیال رکھتے ہوئے نظر آئے، آپ کو غریبوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے، وہاں سمجھ جائیے گا کہ نبی اعظم والا اسلام ہے۔ اور جہاں آپ کو کفر کے فتوے ملے، کلاشن کوف ملے، بم بلاسٹ کرنا ملے، بچوں کو یتیم کرنا ملے، وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی والا اسلام نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے دوستان محترم، یعنی یہ نبی کی مکی زندگی ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، ذرا گرد نواح میں غور کیجئے، ماحول کیسا ہے، رہنا کیسا ہے۔
توجہ، دل آزاریاں کرنا چھوڑ دیجئے، دوسروں کے دلوں کو دکھانا چھوڑ دیجئے۔ ہم سب تو ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، ایک ہی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، پھر اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ پھر اتنی نفرتیں کیوں ہیں؟ اتنی کدورتیں کیوں ہیں؟ توجہ۔ اور دوسری زندگی میرے نبی کی کون سی ہے؟ زندگی کا دوسرا پہلو کون سا ہے؟ مدنی زندگی، جہاں محبت کرنے والے زیادہ، جہاں چاہنے والے زیادہ، جہاں کلمہ گو زیادہ، جہاں پسینے کی جگہ پہ خون بہانے والے زیادہ ہیں، ایسے ماحول میں زندگی بسر کر کے میرے نبی نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام یہ دیا کہ جب محبت کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو پھر اقلیتوں کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ مدینے کے گرد و نواح میں ایک شاعر تھا، کافر تھا، نبی کو نہیں مانتا تھا، اور شاعری میں میرے نبی کی ذم بیان کرتا تھا، نعوذ باللہ توہین کرتا تھا میرے نبی کی۔ اب کوئی عاشق مصطفیٰ، کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کا چاہنے والا اپنے نبی کی توہین تو برداشت نہیں کر سکتا نا۔ ایک دن وہ مسلمانوں کو اکیلا مل گیا، مسلمانوں نے اسے پکڑا، اس کے ہاتھ پاؤں گلے میں رسی باندھی، اسے آئے بارگاہ رسالت میں آ کے پھینک دیا، کہنے لگے یا نبی اللہ یہ آپ کا دشمن ہے، زبان سے آپ کی توہین کرتا ہے۔ تھوڑا ساتھ دیجئے گا تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ یہ آپ کا دشمن زبان سے آپ کی توہین کرتا ہے۔ نبی مسکرائے، فرماتے اچھا یہ زبان سے توہین کرتا ہے، جاؤ لے جاؤ اور جا کے اس کی زبان کاٹ دو، اسے اٹھاؤ لے جاؤ جا کے اس کی زبان کاٹ دو۔ یہ کہنا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا نبی اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کی زبان گدی سے ہی نکال دوں۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا یا نبی اگر مجھے اجازت دیں تو میں زبان کے ساتھ ساتھ ناک اور کان بھی کاٹوں۔ تیسرا کھڑا ہوا، یا نبی اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن ہی کاٹ دوں۔ سب اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے کہ گھر میں بیٹھے تھے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سب اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، اور کہ اتنے میں دروازے سے حل مشکلات امیر کائنات علی ابن ابی طالب اللہم صلی محمد، مل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ مولا اندر داخل ہوئے، نبی کی نگاہ پڑی، زیر لب میرے نبی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی آپ آ گئے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ یا علی یہ میرا دشمن ہے، زبان سے میری توہین کرتا ہے، اسے اٹھائیے لے جائیے اور جا کے اس کی زبان کاٹ دیجیے۔ علی مولا نے ید اللہ ہاتھوں سے اسے اٹھایا، اٹھا کے مولا سے باہر لائے۔ کچھ لوگ مروتاً بیٹھے رہے، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑے، کیا بلی اس کے ساتھ سلوک کیا کرے گے؟ علی مولا اسے باہر لائے، علی مولا نے اس کے گلے کی رسی کو کھولا، اس کے ہاتھوں کو کھولا، اس کے پاؤں کو کھولا، اسے آزاد کیا، کھڑا کر دیا۔ کھڑا کر کے مولا فرماتے ہیں وہ سامنے دیکھ رہا ہے کیا ہے؟ کہتا ہے یا علی اونٹ ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ میرا ذاتی جانور ہے، آج سے اس کا مالک تو ہے۔ یا علی یا علی یہ میرا ذاتی جانور، آج سے اس کا مالک تو، اس پہ بیٹھ اور چلا جا یہاں سے۔ مولا نے اسے بٹھایا، وہ چلا گیا۔ جو لوگ ساتھ میں تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے نا وہ دوڑے دوڑے آئے، آ کے نبی کی بارگاہ میں کہتے یا نبی اللہ غضب ہو گیا، غضب۔ تو کیا ہوا؟ یا نبی آج تو بڑا ہی غضب ہو گیا، آج تو علی نے حد کر دی، حد کر دی آج علی نے۔ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ یا نبی آپ نے فرمایا تھا نا علی سے کہ جاؤ جا کے علی اس کی زبان کاٹ دو، تو علی نے اس کی زبان کیا کاٹنی تھی؟ علی نے اس کے گلے کی رسی کو کھولا، اس کے ہاتھوں کو کھولا، اس کے پاؤں کو کھولا، اسے آزاد کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوا کہ اپنا قیمتی اونٹ بھی علی نے اسے دے دیا۔ اپنا قیمتی اونٹ بھی علی نے اسے دے دیا، اسے جانے دیا۔ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں میرے صحابہ تم میری بات کو نہ سمجھے،
مگر علی سمجھ گئے. تو میری بات کو نہ سمجھے مگر علی سمجھ گئے. یہاں روک کے ایک جملہ ہدیہ کرنے چلا ہوں. میرے مسلمان بھائیوں، یہی وجہ ہے ہم نے بات از پیغمبر اسلام دامن علی کو تھام لیا، اس لیے کہ جو لوگ نبی کی زندگی میں نبی کا ایک اشارہ نہ سمجھ سکے، نبی کے بعد پورا دین امت کو کیسے بتائیں گے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی حسین بادشاہ علی شہنشاہ کل ایمان آرائے حیدری حیدری. توجہ ہے دوستان محترم یا نہیں؟ ہم محتاط ہو گئے ہیں کہ جو نبی کی زندگی میں نبی کا ایک اشارہ نہ سمجھے، پورا دین امت کو کیسے سمجھائیں گے؟ اگلے دن ہوا یوں، جو پہلے دن بندہ ہوا آیا تھا نا، اگلے دن خود بخود کھلا ہوا آیا. آکے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، عبداللہ کے بیٹے جلدی سے کلمہ پڑھا، جلدی سے کلمہ پڑھاؤ. نبی نے کلمہ پڑھایا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، یا نبی اللہ، آپ کی نبوت کی قسم ہے میں ساری رات سویا نہیں ہوں، میں ساری رات آپ کی شان میں نعتیں لکھتا رہا، ساری رات آپ کی شان میں قصیدے لکھتا رہا، مجھے اجازت دیں میں آپ کی شان میں نعت پڑھوں؟ نبی نے اجازت دی. اس نے نبی کی شان میں ایک نعت پڑھی، پھر دوسری نعت پڑھی، پھر تیسری نعت پڑھی، پھر چوتھی نعت. جب 5 نعتیں نبی کی شان میں وہ پڑھ چکا، اب میرے نبی صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے، میرے صحابہ، میں نے نہیں کہا تھا تم میری بات کو نہ سمجھے، مگر علی میری بات سمجھ گئے. علی نے وہ زبان کاٹ دی ہے جو نبی کی توہین کیا کرتی تھی، علی نے وہ زبان عطا کی ہے جو نبی کی شان میں نعتیں پڑھا کرتی ہے. یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ. جی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ فرما رہے ہیں دوستان محترم یا نہیں؟ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ذات نبی پہ اکٹھے ہو جاؤ، ذات مصطفیٰ کی معرفت حاصل کر لو، ذات نبی کو پہچاننے کی کوشش کرو، نبی کو سمجھو، نبی کو مانو، نبی جو دے وہ لے لو، نبی جیسے روکے وہ رک جاؤ. توجہ توجہ فرما رہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ ہم صرف نبی کو مانتے ہیں اور بس نبی کو مانتے ہیں. ہائے 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 ہائے، ہم صرف نبی کو مانتے ہیں اور بس نبی کو مانتے ہیں. اتباع رسول کے تابع ہیں ہم اتباع رسول کرتے ہیں. سمجھو رسول کو. کل سے انشاءاللہ، اگر کل 30 سفر ہوتی ہے تو پھر پرسوں سے ربیع الاول کا چاند طلوع ہو جائے گا، اور سارے مسلمان میرے نبی کی شان میں جلوس بھی نکالیں گے، نبی کی محبت میں ریلیاں بھی نکالی جائیں گی، نبی کی تعریفیں بھی بیان کی جائیں گی، نبی کی شان میں نعتیں بھی پڑھی جائیں گی. توجہ، آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا جی؟ جلوس ہوتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہوتے ہیں نا جلوس، بہت جوش و خروش، اور پہلی سے ہی راستے بند ہو جاتے ہیں، نوجوان بچے راستے روک کے کہتے چندہ دے کے جا. پریشان تو نہیں ہوگے نا؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہ کرو بھائی. عشق نبی میں دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا. ہائے 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 ہائے، محبت نبی میں دیا جاتا ہے، راستے نہیں روکے جاتے. سلام پھر اس قوم کو ہے جو بلا بلا کے کہتی ہے کھاؤ. جو بلا بلا کے کہتی ہے کہ بھائی کھا کے جاؤ، پی کے جاؤ، خالی نہ جانا یہاں سے.
مہربانی کرنا یار ایک گھونٹ شبیلی پی لے, ایک لقمہ ہی لے لے یار, منتیں کرتے ہیں یار. کیسی عظیم قوم ہے, یکم محرم سے شروع ہوئی ہے, تھک ہی نہیں رہی. یکم محرم سے شروع ہوئی ہے, یہ قوم تھک ہی نہیں ہے, بلا رہی ہے آؤ بھائی آؤ. اب بھی لنگر چل رہا ہے, اب بھی ہر ایک کی کوشش ہے میں زیادہ تقسیم کروں, اور کچھ اب بھی مخالفتیں کر رہے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی 1400 سال کے بعد بھی. کچھ آج بھی رستے روک رہے ہیں, خبردار نہ کھانا, خبردار یہ سبیل شیعوں کی, یہ نہ پینا, یہ لنگر نیاز یہ نہ کھانا. بھئی ہمیں پریشانی بھی نہیں ہے, نہ کھاؤ. گھبرا گئے ہو, ہمیں پریشانی نہیں ہے بھائی, نہ کھاؤ. ہم کسی کا منت اللہ نہیں کرتے, نہ کھاؤ, بالکل نہ کھانا. توجہ, بس ایک بات سن لیں, ایک روایت سن لیں. ایک حکیم صاحب کا ایک رسالہ ہے, میرے اہل سنت بھائی, انہوں نے حکمت پہ ایک رسالہ دیا. اس کے اوائل میں ہی انہوں نے سرورک میں ہی ایک روایت نقل کی ہے, اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن شہد کی مکھیاں نبی کے پاس آئیں. میرے نبی نے شہد کی مکھیوں سے پوچھا, یہ تم مختلف ذائقہ پھولوں کا رس لیتی ہو, پھر جب تم بیٹھتی ہو اور اس سے شہد بنتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس شہد میں شفا بھی ہے اور مٹھاس بھی ہے. توجہ, اللہ نے اس شہد میں شفا بھی رکھ دی, مٹھاس بھی رکھ دی ہے. تو یہ بتاؤ کہ یہ مٹھاس اور شفا کیسے بن رہی ہے؟ ہاتھ مانگ کے عرض کرنے لگی, یا نبی اللہ, کہ جب ہم مختلف ذائقہ پھولوں سے رس لیتی ہیں اور چھتے پہ کٹھی ہو کے بیٹھتی ہیں تو ہم آپ اور آپ کی آل پہ درود پڑھتی ہیں. ہائے 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 ہائے, تھوڑی رحمت کرنا. ہم آپ اور آپ کی آل پر درود پڑھتی ہیں. اس درود کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس شہر میں مٹھاس بھی رکھ دی, شفا بھی رکھ دی, کیونکہ اس پہ آل محمد کا نام لیا جاتا ہے. یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں مومنین کو کہتا ہوں, گھبرانا نہ, پریشان نہ ہو جانا کہ نیاز امام جعفر کوئی کیوں نہیں کو کھاتا, نیاز امام حسین کیوں نہیں کھاتا, اس لیے کہ اسے ہر کوئی نہیں کھا سکتا. توجہ ہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ توجہ ہے. اگر آپ کہیں تو اس کی باقی بات مکمل کر دوں میں, جو اس رسالے میں اس نے باقی جملہ مکمل کی رکھا ہے وہ کر دوں. تو اس نے شہد کی ایک پہچان بتائی ہے جی, شہد کی پہچان, کہ اصلی اور نقلی شہد کی پہچان کیا ہے. کیسے پتا چلے کہ یہ شہد اصلی ہے یا یہ شہد نقلی ہے؟ اصلی اور نقلی شہد کی پہچان جو انہوں نے حکیم صاحب نے لکھی, وہ کہتے ہیں آپ 2 روٹیاں لیں, ایک روٹی پہ اصلی شہد لگائیں, ایک روٹی پہ نقلی شہد لگائیں. نقلی شہد دونوں روٹیاں آپ کتے کو پھینک دیں, نقلی شہد والی روٹی کتا کھا جائے گا, اصلی شہد والی روٹی کو کتا منہ نہیں لگائے گا. کیوں نہیں منہ لگائے گا؟ اس لیے کہ کتا ہے نجس العین, اور آل محمد کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے, اے اہل بیت نبوہ, اللہ نے ہر قسم کا رجس آپ سے دور کیا ہے, لہذا نجس منہ سے نہیں لگے گا. اب سوچنا یہ نیاز کیوں نہیں کھا سکتے. تخلیق کے پنجتن پہ خدا کو غرور ہے, تخلیق کے پنجتن پہ خدا کو غرور ہے, تخلیق کے پنجتن پہ خدا کو غرور ہے, اور صاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے, اور تطہیر کے نزول نے کر دیا یا وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے. واہ 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 واہ, جیو
سلامت رہیے، سلامت رہیے گا۔ توجہ ہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ ہم صرف رسول کو بس رسول کو مانتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ۔ اچھا، ابھی انشاءاللہ میلاد شروع ہو رہے ہیں اور میلاد میں میرے نبی کی شان بیان ہوگی، اور کیسی عظیم شان بیان ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک نعت پڑھی جاتی ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی۔ میں یار پیر مل کی بات کر رہا ہوں، اب یہاں پریشان ہوئیے گا۔ تو جو سلام اس پر جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی، نہ بستر تھا نہ بوریا، جس کا پرنالے کا پانی گھر میں بہتا تھا، اتنا غریب کر کے نبی کو پیش کیا جاتا ہے، اور امی کے معنی میں نبی کو ان پڑھ کر سمجھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب میرے سامنے بزرگ چہرے تشریف فرمائے ہیں، مجھے جملہ یاد آ گیا کہ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جس بات میں زور ہو اس پہ زور نہیں لگاتے۔ جس بات میں زور ہونا اس پہ زور نہیں لگاتا۔ یہ قبلے کا جملہ ہے اور میں زور نہیں لگا رہا، اب خاموشی سے میں جملہ دینے لگا ہوں بس۔ کہتے ہیں نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم مان جاتے ہیں بقول تیرے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے۔ جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے۔ کہتے اگر دے دیتے تو لکھ دیتے، اگر دے دیتے تو لکھ دیتے۔ توجہ رہے، یعنی زبان سے کہتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، دل سے مان رہے ہیں کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، کاغذ قلم دوات دے دیتے تو لکھ دیتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں زبان اور دل ساتھ نہ دیں، شریعت کی اصطلاح میں اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ بس نبی کو مانتے ہم بس نبی کو مانتے ہیں۔ توجہ، ذہن سے تمام کرنے لگا ہوں، نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا۔ اچھا، قرآن کی پہلی وحی میں کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے۔ قبلہ حافظ صاحب تشریف فرمائیں، اصلاح فرمائیں گے۔ توجہ، یعنی قرآن کی پہلی وحی ہے جس میں نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، مجھے تعجب ہوتی ہے، آپ اس بچے کو کہیں کہ بیٹا کھڑا ہو جا، اڑ، بیٹا کھڑا ہو، اڑ جاؤ، اڑو، سارے کہیں گے خیریت ہے، جب اس میں اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو اب اسے اڑنے کا کیوں کہتے رہے ہو؟ جب نبی لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا تو پھر اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ توجہ ہے؟ اور اسی پہلی وحی میں نبی کے لکھنے کا ذکر بھی ہے، وَعَلَّمَ بِالْقَلَمِ۔ توجہ، یعنی پہلی وحی میں نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر، نبی کے لکھنے کا بھی ذکر۔ اور آج مسلمان کہتا ہے نبی کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، تو پھر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو مسلمان قرآن کی پہلی وحی پہ ایمان نہ لے آئے، وہ نبی کی آخری تحریر پہ کیا لائے گا؟ قرآن کی پہلی وحی بھائی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ ہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ اچھا، یہ جو اللہ نے نبی کو قرآن دیا ہے، یہ کس لیے دیا تھا؟ جی
یہ قرآن اللہ نے نبی کو کس لیے دیا؟ خدا کیا فرما رہا ہے؟ کس لیے قرآن ہے؟ یہ قرآن نبی پڑھانے کے لیے آئے تھے یا بانٹنے کے لیے؟ اچھا میں یہاں پیر مال سے چلا تو مجھے ایک دوست نے کچھ کتابیں دے دی کہ مولانا آپ وہاں فروخ آباد میں جا رہے ہیں، سارے پڑھے لکھ کے لوگ، اب آپ تشریف فرمائیں، یہ کتابیں جا کے بانٹ دیجیے گا۔ وہ کتابیں تھیں انگلش میں، انگلش مجھے آتی نہیں تھی۔ جی وہ کتابیں انگلش میں تھیں، انگلش مجھے آتی نہیں تھی، میرا کام بھی نہیں تھا، میرا کام بانٹنا تھا، میں نے یہاں آ کے بانٹ دی، میں نے آ کے بانٹ دی ہیں۔ اچھا ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہاں کسی کالج میں مجھے ایز اے لیکچرار سلیکٹ کیا گیا کیمسٹری پڑھانے کے لیے۔ جو مجھے سلیکٹ کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے، پہلے مجھے چیک کر رہے ہیں کہ میں کیمسٹری پڑھا سکتا ہوں یا نہیں۔ تھوڑا ساتھ دیجیے گا، تھوڑی زحمت کیجیے گا۔ جو مجھے سلیکٹ کر رہا ہے، یہاں بھیج رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ مجھے چیک کر لیں، میرا انٹرویو لے لیں، میری ڈگریاں چیک کریں کہ کیمسٹری پڑھانے کی میری صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ توجہ۔ اور نمبر 2، اخلاقی فرض میرا بھی بنتا ہے، اخلاقی فرض میرا بھی بنتا ہے کہ میں بھی سوچوں کہ جب میں یہ پڑھا ہی نہیں سکتا تو میں اس عہدے کو قبول کیوں کر رہا ہوں۔ توجہ میرے مسلمان بھائیو، آج کا مسلمان بھائی یہ کہتا ہے نبی لکھنا پڑھنا جانتا نہیں تھا، تو ہم پہلے تو اس سے پوچھیں جس نے نبی بنا کے بھیجا، پروردگار تیرا ایک بندہ آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے، کیا تو نے اسے پڑھا لکھا بھیجا یا نہیں؟ تو اللہ نے اپنے نبی کا علمی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اقرا بسم ربک الذی۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ ہم نے پڑھنا بھی سکھایا، لکھنا بھی سکھا دیا نبی کو۔ توجہ، آ گیا میرا نبی۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کیوں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ یہ پروپیگنڈا ہوا کب سے؟ کہاں سے یہ شروع ہوا؟ کیوں آج تک آنکھیں بند کر اس پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ ہوا یوں میرے بھائیوں، اس دور کے جو بڑے بڑے تھے نا، بوڑھے، تھوڑی زحمت کرنا، اس دور کے، میرے نبی کے دور کے جو بوڑھے بوڑھے تھے نا، بڑے، انہوں نے ظاہری طور پہ یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ جو نبی ہے نا مسلمانوں کا، یہ کہیں پڑھ رہا ہو۔ وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے دراصل کہ یہ جو تھا نا نوجوان، اس کے کندھے پہ بستہ لٹکا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں تختی ہوتی، سامنے قلم دوات ہوتی، قمیض پہ 2-4 سیاہی کے دھبے ہوتے، کبھی کسی درخت کے نیچے، کبھی کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے کسی سے پڑھ رہے ہوتے، تو پھر تو وہ کہتے کہ ہاں بھائی یہ پڑھا لکھا ہے۔ انہوں نے کسی کے سامنے پڑھا لکھا دیکھا نہیں تھا، تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ صاحب یہ جو مسلمانوں کا نبی بنا ہے نا، یہ ان پڑھ ہے، ہم نے پوری زندگی اسے کسی کے سامنے لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا، اور اس بیچاری امت کا حافظہ اتنا کمزور ہے، انہوں نے مان لیا، انہوں نے مان لیا۔ توجہ رکھیے گا کہ نبی، کیونکہ سلسلہ چلا آ رہا تھا پروپیگنڈا کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ میں ایک مثال دوں اور نتیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ اچھا میں یہاں فروخ آباد میں حاضر ہوا، تو کیونکہ پہلے بھی ایک چوک کی تقریر کر گیا تھا، یہاں پہ تھوڑا گیپ آ گیا، تو اب آنے پہ پروپیگنڈا یہاں شروع ہو گیا۔ یہ جو شیعوں نے یہ جو مولوی بلا رہے ہیں نا، یہ ان پڑھ ہے، یہ شیعوں کا جو مولوی ہے نا، یہ
ان پڑھ ہے بھائی، اس کی بات نہ سننا، یہ چٹا ان پڑھ ہے، بالکل ان پڑھ ہے بھائی۔ کیوں؟ پورے فروخ آباد کے سکولوں کو ہم نے کھنگالا ہے، بلکہ پورے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے ایک ایک سکول کو ہم نے چیک کیا، کسی سکول میں بھی ان کا اندراج نہیں ہے، لہذا یہ ان پڑھ ہے۔ اگر پڑھا لکھا ہوتا تو پورا ضلع تھا بھائی، کسی نہ کسی سکول میں تو ان کا نام ہوتا نا، تو لہذا کسی سکول میں، پورے ضلع کے کسی سکول میں ان کا نام نہیں ہے، لہذا یہ شیعوں کا مولوی جو ہے یہ ان پڑھ ہے۔ یہ پورے فروخ آباد میں کوئی 2-4 معتدل بندے نہیں رہتے جو ان احمقوں کو یا کے کہیں کہ بدبختو یہ مولانا یہاں کے نہیں ہیں، جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کے پتہ کرو۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کے پتہ کرو کہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہے۔ یہی میری دلیل ہے میرے مسلمان بھائیوں، نبی پڑھا لکھا ہے یا نہیں، جہاں سے نبی آیا ہے وہاں سے پوچھو، اللہ نے خود سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ یا علی یا علی۔ اچھا، نبی جو قرآن لائے تھے، جو کتاب لائے تھے، کسی کو پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ پڑھایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کے ایک شاگرد نے یہ دعویٰ کیا، سلونی سلونی، ہائے 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 ہائے، نبی کے شاگرد نے دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی کا۔ علی مولا کا بڑے سے بڑا دشمن بھی، جو علی مولا کو نہیں مانتا نا، علی مولا کا بڑے سے بڑا دشمن اس بات کا معترف ہے کہ علی سے بڑا زمانے میں کوئی عالم نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، معترف ہے علی کا دشمن۔ تو آؤ، یہ جو علم علی کے پاس ہے، یہ علم علی نے کہاں سے لیا؟ یہ علم علی نے لیا کہاں سے ہے؟ منبر پہ بیٹھے ہوئے علی خطبہ دے رہے ہیں، علی علم کے دریا بہا رہے ہیں، علی علم کی لہریں جاری کر رہے ہیں کہ ایک شخص آ کے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ یا علی، یہ جو آپ کے پاس اتنا علم ہے، یہ علم آپ نے کہاں سے لیا؟ علی مولا فرماتے ہیں، بندہ خدا، یہ سارے کا سارا علم لعاب رسول کا نتیجہ ہے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ سارے کا سارا علم لعاب رسول کا نتیجہ۔ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ توجہ، مولا علی فرماتے ہیں، رسول خدا نے مجھے 1000 باب علم کے عطا کیے، علی نے ہر باب سے 1000 علم کے دروازے نکالے۔ ہائے ہائے، توجہ۔ اور یہ جو آج آپ کے گھروں میں کتاب ایک موجود ہے نا جی، نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ مولا علی کے خطبات کی جو کتاب ہے، توجہ کیجئے گا، پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائے، آخری جملہ اور یہیں ربط مسائب میں دے رہا ہوں اسی سے۔ یہ نہج البلاغہ علی کی کتاب نہیں ہے، پریشان ہو گئے، نہج البلاغہ علی کی کتاب نہیں ہے۔ توجہ، نبی اور امام کتابیں نہیں لکھا کرتے تھے، زحمت کرنا، نبی اور امام کتابیں نہیں لکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نبی اور امام اگر کتاب لکھتے تو لوگ یہی سمجھتے جتنا کتاب کے اندر علم ہے اتنا ہی نبی کے پاس تھا، اتنا ہی علم امام کے پاس تھا۔ نبی اور امام کتابیں نہیں تالیف کیا کرتے تھے۔ یہ نہج البلاغہ علی کے علم کی کتاب نہیں، نہج البلاغہ کے مؤلف کا نام ہے سید رضی، یہ نہج البلاغہ سید رضی کے کشکول کا نام ہے۔
سید رضی کے کشکول میں جو علی کی ولا و محبت کے جو موتی آ گئے ہیں، علم کے جو موتی سید رضی کے کشکول میں آئے ہیں، اسی کا نام اس نے رکھ دیا نہج البلاغہ۔ نبی اور امام کتابیں تالیف نہیں کیا کرتے تھے، انسان تالیف کیا کرتے تھے۔ نبی کی تصنیف کا نام علی ہے، اور علی کی تصنیف کا نام سلیمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، اور حسین کی کسی تصنیف کا نام عباس ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کسی کا نام اکبر ہے، کسی کا نام علی اصغر ہے۔ ایک تصنیف حسین نے چند گھنٹوں میں کی، اگر اجازت دیں تو اس چوک کی تقریر میں اسی کا ذکر کر دوں۔ اور اس تصنیف کا نام حر ہے۔ جو چند گھنٹوں میں ضعیف۔ ایک مقام پہ میٹھے پانی کا چشمہ تھا، مولا فرماتے ہیں جس کے پاس برتن ہے پانی سے بھر لو۔ پانی بھر لیا گیا۔ ایک مقام آیا، اطلاع دی گئی مولا گرد اٹھی ہوئی لگتا ہے قافلہ آ رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں اپنے قافلے کو روکو، آنے والوں کا انتظار کرو۔ انتظار کیا گیا۔ بعض روایات میں کہ حر 1000 فوجی دستہ لے کے اس نے امام حسین کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ کیا نا تو اور وہ کہتے مولا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں حر تو مجھ آزاد کو گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے یہ بتا پریشان کیوں ہے، تو گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ عزادارو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو رونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور کہتا ہے مولا 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں بھی پیاسا ہوں، میری فوج بھی پیاسی ہے، جانور بھی پیاسے ہیں۔ اب پیاس اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ آپ نے توجہ نہیں کی۔ حر نے 3 گھنٹے کا نام لیا ہے، 3 دن کا نام تو نہیں لیا نا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام فرماتے ہیں اکبر و قاسم عباس، اور کے فوجیوں کو پانی پلاؤ، اور کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ پیاسے سیراب ہو گئے، جنگل میں منگل ہو گیا۔ امام نے خود پیالہ پانی کا بھرا حر کو پیش کیا۔ اب شرمندگی کی وجہ سے حر کا سر جھک گیا۔ مولا فرماتے حر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جنگل میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قاتل کو شربت پلانے والا باپ کا بیٹا کسی بھی حالت میں اپنی خاندانی رسموں کو فراموش نہیں کیا کرتا۔ بس عزادارو مولا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایک قدم چلا، حر نے آگے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ مولا فرماتے حر تیرے غم میں تیری ماں روئے۔ یہ جملہ کہنا تھا، تڑپ کے ہاتھ چھوڑے، سر کو جھکا کے کہتا مولا اپنے بھرے مجمع میں میری ماں کا نام لیا ہے، میں تو آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا۔ یہاں سے پتہ چلتا تھا حر کی طینت میں شرافت تھی۔ حر سلام تجھے، جو یزیدی فوج کے درمیان کھڑے ہو کے حسین کی ماں کے نام کا احترام کر رہا ہے۔ بس عزادارو 2 کو کربلا پہنچ کے 7 کو پانی بند ہو گیا، 10 کی رات آ گئی۔ حر کا بیٹا علی ابن حر ہے، اپنے باپ کے قریب آ کے کہتا ہے بابا ذرا میرے ساتھ آنا، یہ کان لگا کے سن۔ خیموں کی طرف، اسی حسین کے بچے نہیں ہیں، جب ہم پیاسے تھے اس نے ہمیں پانی دیا تھا، آج وہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اور کہتا ہے بیٹا میں مر چکا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، میری وجہ سے نبی زادیہ یہاں پہ آئی ہے، اللہ جانے مجھے معافی ملے گی یا نہیں۔ اور کا بیٹا علی کہتا ہے بابا تو نے حسین کا کرم نہیں دیکھا، حسین کریم کتنا ہے، بابا تیرے معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، حسین کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ آزاد اور شور کا سورج طلوع ہوا، اور کہتا ہے بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ،
میرے ساتھ چل. جب مولا کے قریب پہنچنے لگے نا تو مجھے بتانا. بس آزاد اور ادھر سے گناہ گار معافی مانگنے چلے, ادھر سے کریم ابن کریم کھڑا ہوا. فرماتے اکبر و قاسم و عباس میرا مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. تیری کریمی پہ قربان جاؤں, گناہ گار معافی مانگنے آ رہا ہے, کریم استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. آزادارو کسی روایت میں مجھے یہ جملے نہیں ملے. ہور مولا کے قدموں پہ گرا ہو, گڑ گڑایا ہو, معافی مانگی ہو. ایک جملہ ہور نے کہا ہے کہ مولا کائنات کا سب سے بڑا مجرم آپ کی بارگاہ میں داخل ہو سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں ہور بھائی میں نے تجھے معاف کیا. ہائے آزادارو جو ہی مولا حسین نے ہور کو بھائی کہا نا, علی اکبر نے کہا چاچا ہور میرا سلام, قاسم نے کہا چاچا ہور میرا سلام, اونو محمد نے کہا ماموں ہور ہمارا سلام. آزادارو جب یہ سلاموں کی آوازیں علی کی بیٹی کے کانوں پہ پہنچی, کہا اماں فضا میرے اونو محمد کو بلاؤ. آزادارو اونو محمد آئے, کہا بیٹا یہ سلاموں کی آوازیں کیسی تھی؟ کہا اماں وہ جس نے ماموں حسین کے گھوڑے کو روکا تھا نا, ماموں حسین نے اسے اپنا بھائی کہہ دیا. بس آزادارو یہ سننا تھا. بی بی فرماتی اونو محمد ایک ہور کے دائیں جانب کھڑے ہونا, ایک بائیں جانب کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہنا ماموں ہور اماں زینب تجھے سلام کہتی ہے. آزادارو میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا. تڑپ گیا ہور, رو کے کہتے علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی. اجر و کمال اللہ آج غلام زادوں کو سلام بھیج رہی ہے. اجر و کمال اللہ آزادارو. بس آزادارو اور کہتا ہے مولا میں اس وقت مطمئن ہوں گا جب آپ کی بہنیں مجھے معاف کریں گی, اس لیے کہ جب میں نے آپ کے گھوڑے کو روکا تھا نا مجھے محملوں سے علی کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں آئی تھیں. مہربانی کرے مجھے معافی لے کے دے دیں. بس آزادارو مولا لے کے آئے خیمے کے باہر. مولا فرماتے ہیں زینب بہن بھائی اور معافی مانگنے آیا ہے. حسین مولا بھی بڑے کریم تھے لیکن علی کی بیٹی حسین سے بھی 2 قدم آگے نکل گئی. کہا بھیا حسین بھائی ہور کو کہے علی کی بیٹیاں تو اس سے شرمندہ ہے, گناہ گار معافی مانگ رہا ہے, کریم کی بیٹی شرمندہ ہو رہی ہے, کریم کی بیٹی تو شرمندہ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ کہا بھائی ہور جب تو ہمارا دشمن بن کے آیا تھا علی کی بیٹیوں نے پانی پیش کیا, لیکن ہائے افسوس جب تو ہمارا بھائی بن کے آیا اب زینب گزر چکی, مہمان بھائی کو ایک گھٹ پانی کا نہیں پلا سکتی. اجرکم اللہ آزادارو. از آخری جملے آزادارو اور کہتا ہے مولا میں اس وقت مطمئن ہوں گا جب آپ میرے بیٹے علی کو شہادت کی اجازت دیں, اس لیے کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا غم کیسا ہوتا ہے. مل گئی ہور کے بیٹے علی کو اجازت. علی نے جہاد شروع کیا, کافی ملعونوں کو فنار کیا. ہور کا بیٹا علی زین سے زمین پہ آیا, کہا مولا ادرکنی. آزادارو جناب ہور کے جملے ہیں میں حسین کی نسبت جوان تھا, حسین ضعیف تھا, میں نے پانی پیا ہوا تھا, حسین 3 دن کا پیاسا تھا. میں نے تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کیا تاکہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کی میت پہ پہنچ سکوں, لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میرے پہنچنے سے پہلے حسین وہاں پہ پہنچا ہوا تھا, میرے بیٹے کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا, آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے, رو کے کہہ رہا تھا پروردگار یہ اور کی قربانی نہیں ہے, یہ مجھ حسین کی قربانی, پروردگارہ میری قربانی قبول کر لے. بس آزادارو اور آگے بڑھا, اپنے بیٹے کی میت کو لینا چاہا. مولا میرا بیٹا میرے حوالے کر دیں, میں گنجے شودا میں جا کے لاشا رکھو. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا ہور شاید تو میرے نانے کی شریعت کا مسئلہ نہیں جانتا. میرے نانے کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کوئی ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش کو نہ اٹھائے. میں عرض کروں گا مولا تھوڑی دیر پہلے آپ ہور کو منع کر رہے تھے کوئی ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے. مولا جب آپ نے اکبر کی لاش کو اٹھایا ہوگا, مولا جب آپ نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا ہوگا, یہی جملہ کتنی بار یاد نہ آیا ہوگا, ماتم حسین مجلس ماتم کروائیں